گی۔ اگر مختصر نماز پڑھنی ہو، اذان مستحب ہے چھوڑ دیجئے، اقامت مستحب ہے چھوڑ دیجئے، وقت نہ ہو تو بلا وجہ مت چھوڑیے گا۔ اذان و اقامت کے بعد پھر 6 تکبیریں اور ہیں جو مستحب ہیں، انہیں کہتے ہیں تکبیرات افتتاحیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبیرات افتتاحیہ۔ پھر 7ویں تکبیر ہے جسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام۔ یہ 6 تکبیریں جو تکبیرات افتتاحیہ ہیں، ہر 2 تکبیر کے درمیان میں ایک دعا ہے۔ اگر صرف یہ 6 تکبیریں جو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ہیں، اور ان کے لیے اختیار ہے کہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے بھی کہہ سکتے ہیں اور تکبیرۃ الاحرام کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں، یہ 6 تکبیریں ان کی دعاؤں کے ساتھ اگر پڑھیں تو کم سے کم 5 6 7 منٹ اس میں لگ جاتے ہیں۔ اذان کے بعد دعائے اذان، اذان کے بعد دعائے اذان کے بعد اقامت، اقامت کے بعد تکبیرات افتتاحیہ اور ان کی دعائیں، اور پھر تکبیرۃ الاحرام، اس میں لگ جاتے ہیں 10 منٹ، 8 سے 10 منٹ اس میں لگ جاتے ہیں اگر انسان پورے خضوع و خشوع کے ساتھ تمام دعاؤں کی تلاوت کرے۔ اب اس کے بعد سورہ پڑھیے، سورہ حمد۔ ضروری نہیں کہ سورہ حمد کے بعد کوئی معصوم یا کوئی حافظ یا عالم یا قاری یا متقی ہمیشہ انا اعطینہ ہی پڑھے، مستحب ہے، بہت سے سورے مستحب ہیں۔ کم سے کم 30واں پارہ اگر ہمارے سب بچوں کو یاد ہو تو پھر کبھی آپ سورہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم نماز میں پڑھیے، کبھی سورہ مرسلات پڑھیے، کبھی سورہ فجر پڑھیے۔ جو عاشقان امام حسین علیہ السلام ہیں وہ تو نماز فجر میں ہمیشہ سورہ فجر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ دہر پڑھیے، سورہ دہر قصیدہ آل محمد ہے، نماز کی نماز ہو جائے گی اور مدح کی مدح ہو جائے گی، عبادت کی عبادت ہو جائے گی، محفل کی محفل ہو جائے گی۔ سورہ دہر پڑھیے۔ تو اب اگر آپ نے سورہ حمد کی تلاوت کی اور سورہ دہر کی تلاوت کی، اس کے بعد رکوع میں گئے اور رکوع میں جلدی سے صرف آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے سر نہیں اٹھایا، تو پھر کتنی تسبیحات مستحب ہیں، تسبیحات کے ساتھ اور دعائیں مستحب ہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد دعائیں مستحب ہیں، اس کے بعد پھر سجدے میں دعائیں مستحب ہیں، 2 سجدوں کے درمیان دعا مستحب ہے، اس کے بعد پھر سجدے میں دعائیں مستحب ہیں، پھر کھڑے ہوں، پھر اسی ترتیب سے دوسری رکعت۔ 2 رکعت نماز کم سے کم ایک عالم و متقی پرہیزگار انسان کی 20 منٹ میں ہوتی ہے۔ واضح ہے؟ اب جوانوں کو، بچوں کو ہم کہتے ہیں بیٹا آپ 1.5 منٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رکوع میں گئے آپ پورا سبحان ربی العظیم و بحمدہ بھی نہ کہیں، آپ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کھڑے ہو جائیں۔ سجدے میں آپ 3 بار کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھ جائیں، یا 1 بار کہہ لیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 1 بار کہہ لیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ صرف تکبیرۃ الاحرام سے نماز شروع کی اور آپ نے، بلکہ شریعت اور چھوڑ دیتی ہے، اگر واقعی تمہارے پاس وقت نہیں ہے، سورج ڈوبنے والا ہے اور نماز پڑھ رہے ہو، یا سورج نکلنے والا ہے اور نماز پڑھ رہے ہو، حمد کے بعد سورہ جو ہے وہ بھی چھوڑ دو، حمد پڑھو، رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ شریعت سہلہ ہے، شریعت سمحہ ہے، یہ دین خدائے غفور و رحیم و کریم کا دین ہے، یہ شریعت رحمت ہے سر بسر۔ وقت نہیں ہے تب بھی تمہیں کوئی نہ کوئی حظ و حصہ عبادت کا مل جائے گا، اور وقت ہے تو ظاہر ہے حسب ظرف زمان، حسب ظرف مکان، حسب ظرف وجود تمہیں اللہ کے ذکر سے حظ وافر آتا ہوگا۔ واضح ہے؟ اب یہ میں نے صرف مثال دی کہ 2 رکعت نماز میں، یعنی مجھ جیسا طالب علم 20 منٹ 25 منٹ لگ جاتے ہیں 2 رکعت نماز میں جب تنہا پڑھتا ہوں۔ معاف کرنا، یہ تظاہر نہیں کر رہا ہوں، تعلیم کے مرحلے میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، امام جب پڑھے گا تو کیا اس کو، امام جب نماز پڑھیں گے، امام جب نماز شب پڑھیں گے، کتنا وقت چاہیے؟ بظاہر امام پورے 8 رکعت تہجد، 2 رکعت شفع، 1 رکعت وتر، پھر جناب والا 2 رکعت نافلہ صبح، 2 رکعت فریضہ صبح، پورے شان و شکوہ کے ساتھ۔ کوئی عام انسان تو نہیں پڑھ رہا ہے نا، خدا کی معرفت رکھنے والا، خدا سے محو گفتگو ہے، اس کی نماز کی شان کیا ہوگی؟ اور اس حسین کی نماز کی شان کیا ہوگی؟ خود حسین کتنے طولانی سجدے کرتے ہوں گے کہ جب بچپن میں رسول کی پشت پر آتے تھے تو رسول سجدے کو طول دے دیتے تھے۔ جس حسین کے خاطر سے رسول سجدے کو طول دے دیں، جماعت میں، تنہائی میں نہیں،
جماعت میں وہ حسین جب تنہا نماز پڑھتے ہوں گے تو رب سے کیا مناجاتیں کرتے ہیں.